شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے جو 12ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں تقریباً 1 پاؤ تک آگے تک چلی جاتی ہے۔ سورہ یوسف ایک انتہائی خوبصورت سورہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسانی زندگی میں جتنے نشیب و فراز، جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، سارے اتار چڑھاؤ اس سورہ کریمہ میں موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے۔ خواب دیکھنے والا نبی کا چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف، وہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ مستقبل میں اس بچے کا معاملہ بہت عظیم ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف سے کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ 2 باتیں معلوم ہوئی۔ چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور بڑوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی بات سے بچے کو منع کریں تو اس کا ریزن بتا دیں، وجہ اور سبب بتا دیں، تاکہ بچہ ذہنی تناؤ یا کسی خلجان میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے منع کیوں کیا گیا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب نہ بیان کرنا۔ کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف وہ چال چلنے لگیں گے۔ یہ ریزن بتایا گیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کسی آدمی سے کسی کو نقصان اور ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس آدمی کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے، یہ غیبت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ اپنا خواب بیان مت کرنا ورنہ یہ تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ اور اگلا جملہ، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ شیطان کو بیچ میں کیوں لایا گیا ہے؟ 2 وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب ہو۔ اس وجہ سے
یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی تیرے دشمن ہیں، لا لا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، دیکھیں، تاکہ ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب نہ ہو۔ جی جی۔ اور نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی پرابلم کے پیچھے، کسی بھی پریشانی کے پیچھے، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اس کے پیچھے شیطان ہی کی کار فرمائی ہوتی، جی، اس کی کارستانی ہوتی۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہی بات بھائیوں کو کھلتی تھی، انہوں نے اظہار بھی کیا، کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا غلطی پر ہیں، کھلی ہوئی غلطی ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم طاقتور ہیں، ہم سے محبت کے بجائے وہ دو کمزور بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ جی، ان کا یہ تصور غلط تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیشہ لوگ کمزوروں سے محبت کرتے ہیں۔ جی جی۔ گھر میں ایک بیمار بچہ ہو تو باپ آ کر سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے، بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ جو بچے تندرست ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، پہلے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جو کمزور ہے۔ انسانی فطرت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم زیادہ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں، لہذا محبت ہم سے ہونی چاہیے۔ لا لا لا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ کمزوروں سے محبت کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، اے سیٹھ لوگو، اے پیسے والے لوگو، تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو تمہارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے، لہذا رمضان میں ان کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ 11 مہینوں میں ان کا خیال نہ رکھو، اس مہینے میں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی خبر گیری کی جائے۔ جی، تو ان کو یہی تکلیف تھی کہ ہمارا باپ باوجود کہ ہم طاقتور ہیں، ہم سے محبت نہ کر کے دو کمزور بچوں سے محبت کرتا ہے، یوسف سے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ آدمی کسی سے زیادہ بھی محبت کر سکتا ہے، کسی سے کم محبت کر سکتا ہے۔ ایک شخص کے 2 بیویاں ہیں، ایک سے کم محبت کرتا ہے، ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے زیادہ محبت کرنا یہ اضطراری کیفیت ہے، اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ حضرت عائشہ سے۔ دیگر بیویوں کا نام نہیں لیا، ان سے بھی آپ محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا معاملہ یہ اضطراری ہے، آدمی کسی سے زیادہ کرتا ہے، کسی سے کم کرتا ہے، اور اضطرار کے اوپر گرفت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مجبور ہو گیا آدمی نا محبت کے ہاتھوں۔ تو جہاں اضطرار آ جائے، مجبوری آ جائے، تو وہاں پر گرفت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو یہی بات کھل رہی تھی۔ میٹنگ کی انہوں نے، کہا کہ کیا کیا جائے؟ بولے ختم کر دو اس کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دیکھو یہ شیطان ہے، شیطان کیا بولتا ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو کل یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، لے جا کر مرا جائے گا وہاں پہ۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم لوگ اچھے لوگ بن جانا۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں گناہ کر لو، زندگی پڑی ہوئی ہے،
آگے توبہ کر لیں گے. ارے بابا توبہ کا موقع نہیں ملا تو وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو شیطان کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے 5ویں پارے میں, وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. تمناؤں میں الجھا دوں گا. زندگی پڑی ہوئی ہے, آگے توبہ کر لیں گے. شاعر نے کہا نہیں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تو شیطان کیا کرتا ہے, تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. یہ دیکھیے بعد میں تم لوگ نیک بن جانا, ابھی گناہ کر لو. کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. آگے دیکھا جائے گا. کس نے دیکھا ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, کس نے دیکھا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے, کس نے دیکھا ہے حشر نشر کیا ہوتا ہے. بہت خطرناک بات ہے. اس طریقے کے وساوس اگر ذہن میں آئیں تو سمجھو کہ یہ شیطانی الہامات ہیں اور شیطانی وساوس ہیں جو آپ کے ذہن میں منتقل کیے جا رہے ہیں. جی جی. مشورے میں پہلے یہ طے پایا تھا اقتلوا یوسف, یہ پہلا مشورہ تھا. اقتلوا, کل ہم, قتل کر دو اس کو. یہ پہلا مشورہ تھا. قرآن حکیم نے اس پہلے مشورے کو مقدم کیا یہاں. اقتلوا یوسف, کل یوسف. اچھا, اور دوسرا مشورہ کیا تھا, کہیں لے جا کر کے پھینک دیتے. بھائی بھائی ہوتا ہے کیسے بھی ہو, دوسری ماں سے ہیں تو کیا ہوا, اتنا تو رحم ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, قتل نہیں کریں گے. لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب. ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایک کنواں ہے, وہ راستے پر پڑتا ہے, اندھا کنواں ہے, وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, مرا جائے گا وہاں. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے اس کو لے کر چلا جائے. یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. کوئی قافلہ, سیارہ مینس قافلہ, چلنے والا, ادھر سے لے جائے. اسی پر مشورہ ختم ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے, اسے کنویں میں پھینک دیں گے. بہلا پھسلا کر کے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اسی کنویں میں اپنے مشورے کے مطابق پھینک دیا. اور ایک بھیڑ وغیرہ ذبح کر کے ان کے کپڑے کو خون آلود کر دیا, یعنی ان کے کپڑے بھی اتار لیے تھے انہوں, اور ان کو ویسے ہی ننگا کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ خون آلود کرتا لے کر کے شام کے وقت یہ باپ کے پاس آئے. قرآن حکیم بولتا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ لوگ اپنے باپ کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ تو پہلے بھی آ سکتے تھے نا, یہ شام ہونے کا انتظار کیوں کیا انہوں نے. اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے, اگر جھوٹ بہت بڑا ہے تو اس کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جی, یہ نفسیاتی امر ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے the face is index of mind. یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ اندروں کا اشاریہ ہوتا ہے. جی, the face is index of mind. چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. چہرہ ایک اسکرین ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے ریل پیچھے کیا ہے, اسکرین پر نظر آ جاتی ہے. لہذا یہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے اور رات کے وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے, تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑھ لیں. اچھا, یہ تو سمجھ میں آیا کہ شام کو کیوں آئے. آگے اللہ فرماتا ہے یبکون, روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ رو کیوں رہے ہیں, اللہ نے اتنا کیوں بڑھایا آگے یبکون, یہ بتانے کے لیے کہ کسی آدمی کو کوئی بری خبر سنانی ہو, موت کی خبر سنانی ہو, ایکسیڈنٹ کی خبر سنانی ہو, اور آدمی خبر دیتے ہوئے بھوں بھوں رونے لگے,
تو سننے والا جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے اس کا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جی اب انہوں نے خبر تو سنائی حضرت یوسف کے موت کی کہ بھیڑیا کھا گیا, ساتھ میں رونے لگے تاکہ باپ کا غم کم ہو جائے. اس لیے کہ آدمی رو رہا ہو دوسرے لوگ بھی رونے لگیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جی کہا یہ رہا خونآلود کرتا دیکھا لیکن پھٹا نہیں تھا. اس میں قانونی نکتہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنا بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے. جی سی آئی ڈی جو ہے اس کلو کو لے کر کے مجرم تک پہنچ جاتی ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے معاملات میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اعمال کے بارے میں, نماز کے بارے میں, اور معاملات کے بارے میں قتل کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اچھا ایک ہوتا ہے حسن الخلق اور ایک ہوتا ہے حسن الخلق. آدمی جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہو تو کہتے ہیں حسن الخلق, اور آدمی اخلاقی طور پر اچھا ہو, اس کے اخلاق اچھے ہو تو کہا جاتا ہے حسن الخلق یا حسن الخلق. جسم کی خوبصورتی آدمی کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے لیکن آدمی کا اخلاق اس مصیبت سے اسے نکال دیتا ہے. دیکھیے بہت حسین تھے, جیل میں پہنچ گئے اپنے حسن کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ جہاں پہنچے اس آدمی کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جیل جانا پڑا. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ جیل جانے کا باعث ہوئی, مصیبت میں پھنسا دیا خوبصورتی نے. اور نکلے کیسے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو جیل سے نکال لیے گئے. تو آدمی کو جسمانی خوبصورتی سے زیادہ اخلاقی خوبصورتی پر زور دینا چاہیے, اور لڑکی یا لڑکا تلاش کرنا ہو تو لڑکی یا لڑکے کے اخلاق دیکھے جائیں, اسے مقدم رکھا جائے, خوبصورتی کو ثانوی درجہ دیا جائے, دوسرے درجے میں رکھا جائے. اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو اخلاق سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے اور جسمانی خوبصورتی سے آدمی کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں. تو دل کی خوشی کو مقدم رکھا جائے آنکھوں کی خوشی کے اوپر. جی یہ بتایا گیا کہ ان کو جسمانی خوبصورتی میں نے مصیبت میں پھنسا دیا لیکن حسن الخلق نے, ان کے علم نے, ان کے حسن اخلاق نے ان کو جیل سے باہر نکال دیا. یہ قرآن حکیم ہے. میں کہتا ہوں زندگی کے تمام نشیب و فراز اس سورہ کریمہ میں موجود. آدمی کی ہدایت کے لیے صرف یہی سورہ اتار دی جاتی تو کافی تھی. اللہ کیا بات ہے. ایک نکتہ اور بھی ہے کہ کوئی بری چیز ہوتی ہے, کوئی بھی بری چیز, اس سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور اچھی چیز سے برا نتیجہ نکلتا ہے. ہوتا ہے ایسا. دیکھیے ان کو کنویں میں ڈالا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے تئیں اچھی تھی لیکن اس اچھی چیز نے اس بچے کو کنویں میں پہنچا دیا. ایک اچھی چیز نے ایک بری جگہ پہنچا دیا. جی محبت ہی نے تو پہنچایا. اور کنویں میں ڈالا جانا ایک بری چیز تھی لیکن یہیں سے تو وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے تو یہاں نیچے ڈال دیا گیا تھا, وہاں اوپر بٹھا دیا گیا, اکرام کیا گیا. یہاں ذلت دی گئی, وہاں اکرام کیا گیا, عزت دی گئی. یہ تو دیکھو کنویں میں ڈالا جانا یہ ذلت ہے, اور عزیز مصر کے ہاں ایک مقام پانا, بیٹا بنا لینا. عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, یہ بہت بڑی تکریم تھی, بہت بڑی عزت تھی. اور ان کے گھر اکرام ملا, عزت ملی. عزت ایک اچھی چیز ہے, اس عزت نے انہیں جیل میں پہنچا دیا. جی جیل بہت بری چیز ہے, اور جیل یہ بری چیز ہے لیکن اس جیل نے ان کو تختے مصر کے اوپر پہنچا دیا, بادشاہ ان کو بنا دیا. دیکھیے آپ
کیا نشیب و فراز ہیں زندگی کے، انسانی زندگی کے نشیب و فراز۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا رہے، مصیبت آئے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے، خلاص بس تقوی اختیار کرے۔ بہت ہی حسین کتاب ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے۔ یہ عورت جب ان کو ورغلانے لگی اور گناہ پر آمادہ کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں یہ تھے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، لمبی چوڑی تعبیر ہے، ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام زلیخا تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بات ختم تھی۔ بات کو یوں گھمایا گیا، کیسے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس نے اس کو گناہ کی طرف بلایا جس کے گھر میں، جس عورت کے گھر میں یہ تھے۔ نہ یوسف کا نام لیا اور نہ عورت کا نام لیا۔ لہذا ایسی کوئی بات کسی عورت کے تعلق سے معلوم ہو تو اسے افشا نہیں کرنا چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن حکیم کا انداز ہے۔ عورتوں کی تکریم کتنی ہے، دیکھیں آپ، قرآن حکیم عورتوں کی تکریم کتنی کرتا ہے۔ گنہگار عورت ہے لیکن اس کے راز کو فاش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ دیکھیں اسلوب کیا اختیار، اتنا حسین اسلوب ہے، دنیا کے تمام حسین اسالیب کو اس اسلوب کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ وراودته التي هو في، کسی کا نام نہیں ہے، اس نے پھسلایا ان کو جن کے گھر میں یہ تھے۔ تعبیر کیسی ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، پھسلایا۔ اچھا، وغلقت الابواب، آ جاؤ آگے، دروازہ بند، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند، آؤ آ جاؤ۔ وغلقت الابواب، کئی دروازوں کے پیچھے لے گئی اور تمام دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ہیں اور وہ عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دونوں جوان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن یہ بھاگ پڑے وہاں سے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تمام کے تمام زانی، حرام خور اور لٹیرے بدماش لوگ ہیں، تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہو تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی تو اچھا ہے نا جی۔ اور اگر آدمی گناہوں کے اس دلدل میں تنہا بھی ہو، اگر نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے نکلنے کے۔ فرمایا گیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، آ جاؤ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثواہ، تمہارے شوہر نے مجھے اچھا مقام عطا کیا ہے، اور ایسا کروں تو ظلم ہوگا، انه لا يفلح الظالمون، ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہ ایک نوجوان بول رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اچھے اچھے لوگوں کا، اچھے اچھے زاہدوں کا پیر پھسل جائے۔ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس نے تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا عورت کا، یہاں بھی نام نہیں لیا گیا۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس نے پکا ارادہ کر لیا گناہ کا۔ وَحَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، لولا ارآ برہان ربی، یہاں اللہ کی مدد آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے، اگر وہ بچانا چاہے تو ہی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دلیل کیا تھی؟ بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں اور بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں۔ ان میں ایک توجیح جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہے،
کہ اچانک ان کے ذہن میں نبوت آ گئی، جی نبی بنایا جانا ہے ان کو. جیسے کہا جائے پہلے بیل گاڑیوں میں کھیتوں میں سے کٹ کر گنے مل کے اوپر جایا کرتے تھے، تو جب بیل گاڑی کسی راستے سے گزرتی تو شریر جو بچے ہوتے تھے وہ گنا پیچھے سے کھینچنے لگتے تھے، گنا کھینچنے لگتے. تو اگر کوئی کالج کا لڑکا، کوئی اسکول کا لڑکا، کوئی عام لڑکا بیل گاڑی یا ٹرک سے گنا کھینچے، کہیں گے چھوڑو کھلے ولے ہے ہی ویسا. لیکن اب قاری صاحب کھینچنے لگے، ہاں قاری صاحب کھینچ رہے، بول تو فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نبوت کو یاد کیا کہ میں تو عالم ہوں، میں تو نبی ہوں، عالم ایسا کیسے کر سکتا، قاری صاحب ایسا کیسے کر سکتا. تو یہ دلیل تھی. بہرحال ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ دلیل اللہ نے ذکر نہیں کی، لہذا چھوڑ دیا جائے، پتہ نہیں کون سی دلیل تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے. اللہ، یعنی ماحول اس قدر خراب ہو گیا تھا وہاں پہ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہمارا مخلص بندہ تھا، منتخب بندہ تھا، ہم نے بچا لیا اس کو. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ بھاگے، اس کے پیچھے یہ بھاگی. اور جب دروازے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. یہ کرتا بھی عجوبہ ہے. یہ اس نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے والے نے، گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ فیصلہ اس طرح کیا جائے، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، یہ معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت شریر ہے، عورت گنہگار ہے، یہ معصوم ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے اس نے کرتا پکڑا ہے اور اسی نے پھاڑا ہے کرتا، لہذا یہ گنہگار ہے. جی اللہ. اب اس عورت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے کہ یہ تو اپنے غلام کو چاہتی ہے، غلام ہے، نوکر کو چاہتی ہے. تو اس نے ان تمام عورتوں کو جو خاص تھی، جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی تھی، اسے بدنام کرنے میں بلایا اور سب پھل ول رکھ دیے، گاؤ تکیے لگا دیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور گاؤ تکیے بھی لگا دیے، متکا. وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. سکین مینس نائف، چھری دے دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہا کہ آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے. اتنا حسین نبی ہے، اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا بہت ہی حسین ہے حضرت یوسف. حسین نبی ہے. جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے رسول کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رسول کیسا تھا، جس نے آپ کو یہ ایمان دیا ہے، جو آیا تھا تمام دکھ سہ کر کے، جس نے جنت کا راستہ ہمیں بتا تھا. سب سے پہلے تو ہم اسے دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا نبی کیسا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالت اخرج علیہن، نکل کر ان کے سامنے آؤ. آئے اور نگاہ جھکا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے چلے گئے. عورتوں نے کہا، پہلے تو حسن دیکھا ان کا، پہلے حسن دکھایا گیا. فلما رأینہ اکبرنہ، بہت بھاری لگا ان کو، ارے اتنا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں، اور احساس بھی نہیں ہوا. اب آپ حسن کا عالم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نبی کتنا حسین تھا کہ عورتوں نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور احساس بھی نہیں ہوا. یہ ان کا حسن تھا. اور پھر زبان سے انہوں نے کیا کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا، حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان هذا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے،
اس لیے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو ایک نگاہ تو ڈالتا ضرور ہے. بعض لوگ جو ہے حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں. ایک عورت آئی نبی سے بات کرتے رہی، اس کو بار بار دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منڈی بس مجھے بات دیکھنا، میں منڈی نیچے کر دی، کیا دیکھتا ہے بولے. تو اب ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم سے کہا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نگاہ پر نگاہ مت ڈالو. ایک نگاہ پڑ گئی، اس لیے کہ پہلی نگاہ تمہاری ہے، دوسری تمہاری نہیں. تو انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. عام طور پر آدمی ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے، گناہ نہیں ہے، ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہوتی ہے جنسی. جی، یہ تو عورت کو وہی دیکھتا ہے جس کے پاس شہوت ہو. تو گویا انہوں نے ان کی طرف ایک نظر نہیں کی، گویا کہ ان کے پاس شہوت ہی نہیں ہے جیسے فرشتوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اللہ، یہ ہے حضرت یوسف. جیل میں ڈال دیے گئے، بات بڑھ گئی بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا کی کہ میرے رب ادھر رہوں گا تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اصبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. تو مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرا جیل جانا ہے. اللہ، یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے. جیل میں جانا اور اس کی شدتیں برداشت کرنا یہ پسند ہے، مگر زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ ہے حضرت یوسف. جی جی، جیل مجھے زیادہ پسند ہے. اس سے ایک نکتہ ملا کہ اگر دو مصیبتیں سامنے آ جائیں اور دونوں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو لینا ہو تو جو ہلکی ہے اسے لے لیا جائے. دو لوگ کھڑے رہتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور دونوں خراب ہیں، انتہا درجے کے گھٹیا ہیں دونوں، لیکن اس میں جو کم گھٹیا ہے اس کو ووٹ دے دو. گھٹیا تو دونوں ہے، آخری ہیں دونوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اقتدار ملنے کے بعد دین کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا. لوگوں کے سامنے برملا علی اعلان سگریٹ پیتے اور کھاتے پیتے پھرتے، آخری درجے کے ہیں. لہذا ان میں جو کم گھٹیا تو دونوں ہیں، جو کم گھٹیا ہو اس کو ووٹ دے دو. جی، احون البلیتین کہتے ہیں. دو مصیبتیں سامنے آ جائیں تو اس میں جو احون ہے، جو آسان ہے، وہ اختیار کر لو. یہ قانون یہاں سے معلوم ہوا. جی، جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی آئے. یہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی آئے، انہی کے بیرک میں تھے دونوں کے دونوں. دونوں نے خواب دیکھا اور کہا کہ ہمیں آپ اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں، خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا جو علم دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہوتا. یہ بہت دقیق علم ہے. خواب آدمی نے دیکھا، اس کا مفہوم بتانا ہے. خواب ایک روحانی چیز ہے، اس کی توجیہ پیش کرنا ہے. سائنسداں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز جو لیب میں پروو ہو اس کو مانتا ہے. لہذا سائنسداں کے پاس یہ علم ہے، بہت دقیق اور بڑا باریک علم ہے، بہت اونچا علم ہے. علم تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا اس نبی کو. ایک تو بہت خوبصورت ہے، دوسرے علم بھی بہت خوبصورت عطا کیا گیا تھا. دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس یہ علم موجود نہیں ہے. جی، اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کیا بولتے ہیں یہ؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. آپ ہمیں اچھے آدمی دکھائی دیتے ہو، تو خواب دیکھا ہم دونوں نے، بیان کریں؟ ٹھیک ہے، بیان کرو. وہ ایک نان بائی تھا جو بادشاہ کا کھانا بناتا تھا.
اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ شاید زہر ملا کر کے بادشاہ کو مارنے کی کوشش اس نے کی ہے، اور دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کے اوپر الزام تھا کہ شاید اس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ تفتیش چل رہی تھی، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ بھاگے نہ۔ جی یہ بھی قانون ہے کہ اگر کسی کے پاس شبہ ہو جائے کسی کے تعلق سے، انہیں جیل میں پہلے بند کرو، بھاگنے نہ پائیں، اور اس کے بعد تحقیق شروع کی جائے۔ جی تو دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نان بھائی نے دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک خوان لیے ہوئے ہوں اور چڑیاں اسے کھا رہی ہیں، اور ساقی نے جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ قال احدہما انی آصر خمرا، میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، the second said، دوسرے نے کیا کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کی تھال لیے ہوئے ہوں، اور تاکل الطیر منہ، الطیر برڈس، چڑیاں، تاکل الطیر منہ، چڑیاں روٹیوں کو اچک اچک کر لے جا رہی ہیں۔ نبئنا بتاویلی، آپ ان خوابوں کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا دیکھتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے کھانا آ جان دو۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلی، کھانا آ جائے کھا لو، اس کا مطلب جیل میں کھانے بھی پرووائڈ کیے جاتے تھے۔ جی اب کھانا آنے تک تعبیر روک دی گئی۔ اس دوران موقع ملا حضرت یوسف کو توحید کا درس دینے کے لیے، فوراً انہوں نے درس شروع کیا۔ کیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک معبود اچھا ہے یا کئی؟ دیکھیے دلیل لگ دی انہوں نے۔ بہرحال چلتے چلتے خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی، کہا کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ کس کو؟ نان بھائی کو، اس لیے کہ اسی نے زہر ملا کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور تو دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا، بادشاہ کو پھر سے شراب پلانے لگا گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ تو جو بچ گیا تھا اور جو بچنے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا۔ خواب کی تعبیر یہی ہے، ایگزیکٹ خواب کی تعبیر یہی ہے، یہ مارا جائے گا اور یہ بچ جائے گا۔ لہذا جو شراب پلانے والا تھا اس سے کہا اذکرنی عند ربک، ذرا میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کر دینا، کہ ایک مظلوم آدمی، ایک معصوم آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے بلا وجہ، اس کی تحقیق کی جائے۔ نکتہ یہ ملا کہ آپ کسی زندہ آدمی سے، مردہ سے نہیں، زندہ آدمی سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا، کسی غیر مسلم کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ابھی تو ایمان کہاں لائے ہیں یہ نکتہ ملا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس ہمارا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ، دوسرے کی مدد، مردے سے نہیں زندے سے مدد لینا، اور دوسرے غیر مسلم بھی ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے موقع پر عبداللہ ابن اریقط کی مدد لی، اور مرتے دم تک ایمان نہیں لایا وہ، لیکن ایماندار بہت تھا۔ چند دراہم کے اوپر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تک گائیڈنگ کی۔ یہ گیا اور بھول گیا، اللہ فرماتا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ بولتے جی شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، وہ جس سے کہا تھا آپ نے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سالوں تک، 7-8 سال تک جیل ہی میں پڑے۔ اللہ، اسی دوران اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ جی اور جتنا بڑا کام رہتا ہے اتنا بڑا سبب مہیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ دے دو فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات، 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔
بادشاہ نے خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا. کہا کہ جتنے بھی معبرین ہیں, خواب کی تعبیر بتانے والے منجمین اور معبرین, سب کو دربار میں حاضر کیا جائے. سب حاضر ہوئے. کہا بادشاہ نے جب آ گئے سب, وقال الملک ائتونی بہ, جی سب کو بلایا گیا. قال یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو, بتانے والے ہو, تو بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. قالوا اضغاث احلام, کہا خواب پریشاں ہیں. خواب پریشاں کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے جی, یہ حقیقی کوئی خواب نہیں ہے, خواب پریشاں ہیں, اور خواب پریشاں کی تعبیر نہیں ہوتی. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالم, خواب پریشاں کی تعبیر کچھ نہیں ہوتی, ہم نہیں جانتے. بات ہو ہی رہی تھی کہ یہ جتنے بھی ہیں منجمین اور معبرین, انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر معلوم. اس کے ذہن میں جھماکا ہوا, ارے وہ جو جیل میں ہے نوجوان جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ میں بچ جاؤں گا اور میرا ساتھی مارا جائے, ارے وہ جیل میں ہے. فوراً, یہ تو ساقی تھا ہی, بادشاہ کا قریبی تھا, کہا کہ ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں جاؤں گا لانے کے لیے. اپنا تھوڑا کیا تو بنا تھوڑا پوزیشن بنا لیتا ہوں, میں جاتا ہوں لانے کے, اتنا بڑا کام. کیا بولنے لگے, وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ, ایک مدت کے بعد اسے یاد ہے, انا انبئکم بتاویلہ, میں تم کو اس کی تعبیر, میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. کون یہ بتا رہا ہے, یہ بیوقوف آدمی, یہ انا میں تم کو اس کی تعبیر بناتا ہوں. فارسلون, مجھے بھیج دو بولتا ہے, فارسلون, مجھے بھیج دو. اب گیا آیا. اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آنا چاہیے تھا نا, کائے کو آیا تو, 7 سال ہو گیا مجھے, 8 سال تیری وجہ سے میں جیل میں پڑا ہوں. پہلے بول دیتا تو تھوڑا کچھ کام ہو جاتا تھا. اب آیا, لیکن بہت ہی نیک تھے, بڑے بااخلاق تھے, حسن الخلق. یہ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, یہ جو گیا ادھر, یوسف اے سچے, سچے تو یہ ہو, خواب کی تعبیر بجائے جس کی وجہ سے تو بچ گیا ہے. یوسف ایھا الصدیق, اے سچے. کہا کہ بات کیا ہے, مطلب ہی سے آیا ہے یہ, بات کیا ہے. بولے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے, 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں. لعلی ارجع الی الناس, خواب کی تعبیر بتا دے تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں, لعلہم یعلمون, تاکہ انہیں علم ہو جائے اس کا. بول رہا ہے خواب کی تعبیر بتاتا, بتا دیا انہوں نے. یہ بھی نہیں کہا کہ سب کو بلاؤ تو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو بہت اہم چیز تھی اس کو معمولی سمجھا انہوں نے. اس لیے نبی جو ہوتا ہے نا, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہوں میں, صاحب یہ ہے ان کے پاس, میری نگاہوں میں بہت حقیر دکھتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا کہ انجام اگر ان کا اچھا ہے تو بہت اچھے ہیں یہ, اور پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, لہذا ان کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے, یا ان کے لیے صرف دعائیں کی جا سکتی ہیں, ان سے متاثر نہیں ہوا جاتا. جی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے, جی متاثر نہیں ہوتے. انہوں نے بتا دیا, قال تزرعون 7 سنین دأبا, مسلسل 7 سال تک فصل اچھی آنی چاہیے, اس کے انتظام کر, اس لیے کہ 7 سال کے بعد 7 سال قحط آنے والا ہے. تو جو 7 سال قحط کے ہیں وہ سوکھی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں, تو 7 سال خوب کھیتی کرو اور اتنا غلہ پیدا کر لو کہ وہ جو 7 سال سوکھے کے آ رہے ہیں قحط کے, وہ دیے جائیں, اس میں بانٹ دیا جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں رے کہا اس آدمی کو بلا کر لاؤ. گئے سب, با دبا ملاحظہ پہنچے وہاں. چلیے حضرت باہر نکلے, جیل سے نہیں نکلتا, دنیا کے واحد قیدی ہے کہ 7-8 سال جیل میں رہنے کے بعد جس سے کہا جا رہا ہے نکلو, کہتا نہیں نکلتا میں جیل سے جب تک میرے معاملے کی تحقیق نہیں ہو جاتی. مجھے کیوں ڈالا گیا جیل میں, پہلے اس کی تحقیق کرو. تحقیق ہوئی اور وہ عورت نے خود بول دیا کہ میں نے یہ سب کیا تھا. جب معاملہ حل ہوا, اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ کسی کو بڑا پوسٹ دینے کے لیے پہلے اس کی زندگی دیکھ لو. تو زندگیاں ایک دم خراب ہے, وہی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, وہی سب بیٹھے ہوئے, پریشان ہیں ہم لوگ, تکلیف میں ہیں ان کی وجہ سے. جی پوسٹ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو بہت نیک لوگ ہوں, اچھے لوگ. نہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا ارے
اتنا بڑا پوسٹ دے دیے. یہ وہی تھا جس نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا. ایک ایسا آدمی بولے کہا پہلے تحقیق کراؤ تب مجھے پوسٹ چاہیے. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عہدہ مانگ سکتا ہے اگر یہ دیکھے کہ اس کے علاوہ اس عہدے کو بخیر و خوبی سنبھالنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. ورنہ عہدہ مانگنے والے کے بارے میں کہا گیا جو عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو. تو مانگتے پھر رہے ہیں سب جن کے بارے میں کہا کہ ان کو عہدہ دینا ہی نہیں, عہدہ مانگ رہے ان کو دے رہے لوگ. لیکن یہ پتہ چلے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عہدہ اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا, اسے ووٹ دے دو. جی انہوں نے دلیل بھی دی, انی حفیظ علیم. 7 سال نظام آب پاشی کو کیسے درست کرنا ہے, کھیتیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کا مجھے علم ہے. انی حفیظ علیم. اور باقاعدہ انٹرویو ہے یہ. اس کا مطلب صرف علم کافی نہیں ہے, علم کی بدولت پر, ڈگری کی بدولت پر عہدہ نہ دیا جائے بلکہ انٹرویو لیا جائے, پہلے اس کو دیکھا جائے. انٹرویو بھی ضروری. فلما کلمہ, جب اسے بات کی یعنی انٹرویو لیا ان کا, تو فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جی اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کسی غیر مسلم حکومت میں بھی رہ رہے ہوں تو آپ جہاں ہیں وہاں حکومت کو فائدہ پہنچائیں, اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں, اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں, اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, غیروں کو فائدہ پہنچائیں. جی جی جی. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت میں عہدہ لیا جا سکتا ہے, کسی پوسٹ کو قبول کیا جا سکتا ہے, قبول کر سکتے ہیں. جی اس قحط کا اثر وہاں تک بھی پہنچا, ان کے گاؤں تک. جن بھائیوں نے ان کے کنویں میں ڈالا تھا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ مرا گیا ہوگا, ان کو کیا معلوم, جس کو ہم نے زمین کی پستی میں ڈال دیا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ جس کو ہم نے زمین کے اندر ڈال دیا تھا, پستی میں ڈال دیا تھا, وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کسی کو اگر پستی میں ڈالنا چاہے کہ میں اسے پست کر دوں, اور اللہ اسے عزت دینا چاہے تو پستی سے اٹھا کر اللہ اسے عزت کے مقام پر بٹھا دیتا ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء کا مطلب یہی ہے. دس از دا میننگ آف وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. یہ مطلب ہے اس کا. آدمی کسی کو عزت نہیں دیتا, آدمی کسی کو ذلیل نہیں کرتا. جی وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. انہوں نے سوچا تھا ہم نے تو مار دیا, سوچا تھا کہ ہم نے اس کو پستی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی پر پہنچا دیا. فقیر ہیں, اس کے در پہ آ رہے ہیں, پہنچا دیا ان کے در پہ. دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے. 10 اونٹ ہیں ان کے پاس اور 10 اونٹ غلہ لے جانا ہے. ہاں لیکن انہوں نے نہیں پہچانا, وہ بڑے ہو گئے تھے نا, اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگر کچھ سمجھ میں بھی آیا ہوگا تو اتنا بڑا پوسٹ کیسے مل سکتا ہے, بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے مصر کا یہ. اور خود انہوں نے ریسیو کیا ان کو. کہا کہ گھر میں اور کوئی ہے پوچھنا ہی ہے. بولے ایک چھوٹا بھائی ہے. کہا کہ آئندہ نا اس کو لے کر کے آنا, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. اس کو دیکھنا چاہتے تھے اپنے بھائی کو, کیا حال ہے اس کا. اچھا, اور جب یہ جانے لگے تو چپکے سے جو انہوں نے قیمت دی تھی وہ قیمت ان کے رحل میں سامان میں ڈال دیا. اور جب وہاں پہنچے, جب کھولا تو دیکھا کہ تو پیسہ بھی واپس کر دیا اس نے. کہتے کتنا اچھا ہے, غلہ بھی دے دیا, 10 اونٹ لدے ہوئے غلے دے دیے اور پیسہ واپس کر دیا. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو فوٹو مت کھنچواؤ اس کے ساتھ, اسے ذلیل مت کرو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے دے دیا جائے, اسے ذلیل نہ کیا جائے فوٹو لے کر کے. آج آدمی 2-4 ہزار بانٹتا ہے تو کیمرہ مین پہلے سے کھڑے رہتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے, اتنا بڑا احسان کیا انہوں نے. 10 اونٹ دے دیے, پیسہ بھی واپس کر دیا, اور بتایا بھی نہیں ہم نے تمہارا پیسہ واپس کر دیا ہے. نہیں تو کہتے ہم نے فری میں دے دیا غلہ, یہ پیسہ لو. لا لا لا, پیسہ اسی میں ڈال دیا انہوں نے. احسان کرو تو کسی کو پتہ نہ چلے. یہ ایک اللہ اکبر, ایک پیغمبرانہ صفت ہے, پیغمبرانہ صفت. احسان کرنے کے بعد احسان کا پتہ نہ چلنے دینا, یہ پیغمبرانہ وصف ہے, یہ پیغمبرانہ وصف ہے. اللہ. نقطہ یہ معلوم ہوا, اب جب دوبارہ آئے تو بنیامین کو اس میں ڈال دیا, انہوں نے پیالہ ہی ڈال دیا. اس کے بعد پیچھے سے لوگوں کو لگایا, ارے بولے پیالہ کدھر گیا. حضرت یوسف کو معلوم ہے پیالہ بنیامین کو اس میں ڈال دیا گیا. دوسری مرتبہ جب آئے آواز لگائی انہوں نے,
ٹھہرو, کہاں جا رہے ہو؟ قال ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون, اے اونٹ کے قافلے والوں رکو, تم لوگ چور ہو, یو آر تھیوز, چیپ. مڑے بولے ماذا تفقدون, کیا کھو گیا بھائی؟ قالوا نفقد سواع الملک, بادشاہ کا وہ پیالہ گم ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے بتا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے, پہلے بنیامین کا جو اونٹ ہے, سامان ہے, وہ اس کی تلاشی مت لینا, پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لینا. پہلے ان کی تلاشی لینے کے بعد بنیامین کا جو اونٹ پر جو سامان تھا اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر پیالہ, او بولے یہ ہے. اب یہ بھائی جو ہے, بھائیوں کو دیکھو, ایک بھائی کو بچاتا ہے. اس وقت یہ کیا بولے؟ قالوا ان یسرق, صاحب اس نے اگر چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, فقد سرق اخ له من قبل, اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. کیا ظلم ہے یہ, دیکھیں اب بھی وہی حالت ہے ان کی, اب بھی رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا ابھی ان کا. قالوا ان یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے, فقد سرق اخ له من قبل, اس کا ایک بھائی تھا یوسف, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. بولے حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا اس کو, فاسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم, اسے ظاہر نہیں ہونے دیا, نہیں تو وہیں پکڑوا کر کے بری طرح مارتے تھے ان کو. کھائے کا چور رے, کون کس نے چوری کی تھی؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, تم مجھے چور کہہ رہے ہو, کون سی چوری کی ہے میں نے؟ کچھ نہیں کہا. ولم یبدها لهم, اسے ظاہر نہیں کیا انہوں نے. اس کو کہتے ہیں پیغمبرانہ بس, پیغمبرانہ بس بولتے ہیں اس کو. زندگی کے کتنے نشے و فراز ہیں, لیکن ایک آدمی مکمل کامیاب ہوتا جا رہا ہے, مکمل کامیاب ہوتا جا رہا ہے. نقطہ یہ ملا کہ کسی اچھی چیز کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے, اس لیے کہ بنیامین کو روکنا ہے, ہیلا کریے گا. کسی حلال چیز کو حرام کرنا اور حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے ہیلا اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے, جیسا کہ اصحاب سبت نے کیا تھا. ان کے نالوں سے ہو کر کے مچھلیاں ان کے گڈھوں میں آ جاتی تھی, راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے. یہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کا ایک ہیلا تھا, یہ ہیلا حرام ہے. لیکن کسی اچھی چیز کے لیے جھوٹ تو سب سے بڑا گناہ ہے نا, جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے کسی اچھی چیز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک تو 2 بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنا, لیصلح بین الناس, ایک بھائی دوسرے بھائی سے منہ پھلائے ہوئے جھوٹ بول دے, ارے سنا ہے آپ کی بڑی تعریف کر رہا, ارے کچھ تعریف نہیں کر رہا تھا, یہ اسے کہہ رہا ہے بڑی, وہ فلاں آدمی کو بات کرتے ہوئے سنا, ارے بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کی. تو جھوٹ بول کر کے آپس میں اصلاح کر دینا, صلح میں صفائی کر دینا, یہ اس کی اجازت ہے. اور دوسرے جنگ میں اگر آپ کو داہنے جانا ہے تو آپ بتائیے بائیں جا رہے ہیں تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو, جھوٹ بول سکتے ہیں. اور تیسرے محترمہ ہیں, جی تفصیل کی ضرورت نہیں, ہاں ہوشیار باش. جی تو یہ ہے حضرت. نقطہ یہ ملا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچھڑے مل جاتے, جی پست بلند ہو جاتا ہے, بیمار اچھا ہو جاتا ہے. ان کے والد روتے روتے آنکھیں کھو بیٹھے تھے, قمیص بھیجی تو آنکھیں واپس آ گئی. جی بچھڑے مل جاتے, بیمار اچھے ہو جاتے, جی ذلت دینے والے ذلیل ہو جاتے ہیں, اور جس کو ذلت دینے کی کوشش کی گئی اللہ انہیں عزت کے مقام پر بٹھا دیتا ہے. شرط یہ انہ من یتقی ویصبر, 2 چیزیں انہوں نے کہی, 2 چیزیں میرے پاس ہیں خالی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سب میرے ساتھ کیا. انہ من یتقی ویصبر, ایک تو تقوی, دوسرے صبر, یہ 2 چیزیں. اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے. سورہ رعد بہت عجیب و غریب سورہ ہے یہ. اس میں ایک آیت دیکھیے, ٹکڑا آخر میں, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. مغفرت والا ہے وہ کون؟ اللہ تمہارا رب. عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, ان کے ظلم کے اوپر, یعنی مغفرت اوپر ہے, ظلم نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے علت المغفرہ علی الظلم,
مغفرت اوپر ظلم نیچے، پتہ یہ چلا اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. جی اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. نہیں تو آدمی گناہ کرے، خطا کرے تو فوراً قرار واقعی سزا دی جائے. یہ قانون بولتا ہے. مہلت دینے کا مطلب یہ کہ اللہ رحیم ہے، اس کا غضب، اس کے غضب کے اوپر اس کا رحم حاوی. اسی وجہ سے دیکھا گیا مغفرت کو اعلیٰ یعنی ظلم کے اوپر مسلط کیا گیا، اور شدید العقاب لایا گیا ذو مغفرت کے ساتھ. ایک مفسر یہ لکھتا ہے کہ وہ مغفرت والا ہے اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو رجا اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، آدمی کو امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اتنا نہ ڈرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اتنا بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہ کر لے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دے. تو الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنا، پوری زندگی گزارنا. الایمان بین الخوف والرجا، یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں. جی ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، شاید کبھی نہ سنا ہوا آپ نے. اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اس کو، چاروں ناچار، طوعاً و کرہن، چاہ کر بھی ناچار. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں صبح و شام. کن کے؟ مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی. اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا مگر اس کا سایہ سجدہ ضرور کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آدمی کا بدن سجدہ کر رہا ہے مگر آدمی کا بدن سجدہ نہیں کر رہا ہے مگر اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے جو یہاں کہی گئی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ڈاروین نے فلسفہ پیش کیا تھا، قانون سروائیول آف دا فٹسٹ، ایز اے نو، جیسا کہ میں جانتا ہوں مطالعہ کرتے کہ اس کا ایک قانون تھا سروائیول آف دا فٹسٹ. جو چیز زیادہ فٹ ہوتی ہے، ماحول کے مناسب ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز ماحول کے مناسب نہیں ہوتی مٹ جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر ڈاروین کے اس قانون اور اس قاعدے سے اونچا قاعدہ پیش کیا ہے، یعنی سروائیول آف دا موسٹ یوزفل، جو سب سے زیادہ نافع ہو. اس نے بقائے اصلح کا قانون بتایا ڈاروین نے. قرآن حکیم نے بقائے انفع کا قانون بتایا کہ جو زیادہ نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو خیر الناس ما ينفع الناس، جو آدمی لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ باطل جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اوپر اوپر دکھتا ہے، لیکن پانی زمین میں رہتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو فائدہ بخش ہوتا ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے. اس میں ایک اصول دیا گیا کہ جہاں بھی رہو تم، سوسائٹی میں رہو تو سوسائٹی والوں کو فائدہ پہنچاؤ، ملک میں رہو تو ملک والوں کو فائدہ پہنچاؤ. جتنا تم فائدہ پہنچاؤ گے اتنے تم اچھے رہو گے، قانون کی نگاہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. تو انفع بنو، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے. ڈاروین کے قانون سے بہتر قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس نے کہا تھا بقائے اصلح، قرآن نے کہا کہ بقائے انفع، جو سب سے زیادہ نافع ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے. کیا بات ہے، کسی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کہتے نہیں کہ جب دل گھبرائے اور سر چکرائے تو کون سا تیل لگاؤ؟ کسی تیل کا ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے کوئی، ہے نا. جب دل تیرا گھبرائے تو پتہ نہیں کیا یہ تیل لگائے، کچھ ایسا کچھ قافیہ وغیرہ. تو اللہ فرماتا ہے دل جب گھبرائے تو تیل لگانے سے دل کا اضطراب نہیں جاتا. دنیا کا کوئی علاج دل کی گھبراہٹ کا علاج نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی علاج دل کی گھبراہٹ کو ختم نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ، جب آدمی کا دل گھبرائے، پریشانی آئے، کوئی بھی امر آئے جس سے دل گھبرانے لگے، تو کہا گیا استعملہ، فوراً اپلائی کرو، فی الحال فوراً یہ آیت کریمہ سامنے رکھو، الا بذکر. اسی وجہ سے کہا گیا، ایک تو کہا گیا الا سنو، آدمی نے کان لگا لیا، کیا کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا بذالک، یعنی ظرف کو مقدم کیا گیا، اللہ ہی کے ذکر اور کہیں نہیں. وہ چڈی پہن کر کے صبح وہ کتے کو لے کر کے وہ باہر نکلتے ہیں، چڈی پہن کر، کہاں نکل رہی ہوئی
بھائی سکون دل حاصل کرنے کے لیے ایک کتے کو لے کر گھوم رہا ہے ننگے، یہ سکون دل دینے والا ہے تیرے کو؟ سکون دل یہاں ملتا ہے، اللہ وہ تو عارضی طور پر تم کو سکون مل گیا، حقیقی سکون یہاں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کب چاہیے؟ جب دل گھبرائے تو دل جب گھبرانے لگے کسی مصیبت کے آنے سے، کوئی پریشانی آ جائے اور دل جب گھبرانے لگے تو صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، فوراً اطمینان مل جاتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ، یہ تو سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے سب۔ بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے، تو الٹا ہو جا رہا نا، بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے۔ دنیا کے پاس دوا کہاں ہے اس کی؟ اضطراب قلب کی، دل کی گھبراہٹ کی دوا صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر کے پاس۔ کسی نے سچ کہا ہے، ذکر الناس داؤن و ذکر اللہ دواؤن، انسانوں کا ذکر کرنا بیماری ہے اور اللہ کا ذکر کرنا دوا ہے۔ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیماری تو خود پالے ہوئے ہو، ڈیزیز ہے، بیماری ہے، لوگوں کا ذکر کر۔ کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ اللہ اکبر، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کائنات کی سب سے حسین کتاب، بڑی پیاری کتاب۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے جی، اور پوری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اس سے محبت کر لی جائے، اس سے محبت کر لیا جائے، تو زندگی کا حاصل یہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں تک کہ کہا جائے اتباع رسول کرو۔ اتباع رسول ذریعہ ہے جی، مقصود کیا ہے؟ محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع ذریعہ ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود محبت الہی ہے۔ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر دے، کچھ نہیں چاہیے تیری محبت کے سوا، تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہی چیز دلوں سے نکل گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا۔ شبے پیش خدا بگریستم زار، پرسین میں ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے پرسین، 2-3 سال ہم لوگوں نے پرسین پڑھا، میری ایک بک بھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، پرسین میں ہے۔ تو شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن۔ میں نے ایک رات اللہ کے سامنے رو رو کر کے یہ کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہے؟ مسلمانہ چہرہ زارند و خوارن، کیوں ذلیل و خوار ہے؟ ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے، اللہ کی محبت ہی نہیں ہے تو مارے جا رہے ہیں۔ پوری ذلت جو مل رہی ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ذلیل ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے کہ دل دارند و محبوب ندارن، دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ رب سے محبت کرو، سارے معاملات حل، معاملہ تو یہاں ہے، حل تو یہاں موجود ہے۔ اللہ، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن۔ دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی گئی ہے، شجر سے مثال دی گئی، کلمے کی مثال شجر کی ہے۔ اچھا، درخت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جی، 3 چیزیں، ایک تو جڑ ہوتی ہے جی، ایک تنا ہوتا ہے اور ایک شاخیں ہوتی ہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں جی، اور یہی 3 چیزیں ایمان میں بھی ہوتی ہیں جی، دل میں تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ درخت میں 3 چیزیں،
ایمان میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں جی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء جی. اور برابر پھل دیتا رہتا ہے. ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے جی. اس کا نہ پتا گرتا ہے اور نہ اس کی کوئی چیز بیکار ہوتی ہے. ہر چیز کام میں آتی ہے اور ہر چیز کام میں آتی ہے اور ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے وہ جی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے. آج بھی امن ہے اسے. اچھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا. کس سے؟ بتوں کی پوجا سے. ہم اپنے بچوں کو صبح تیاری کراتے ہیں اسکول جانے کے لیے، چاہے فجر کی نماز چلی جائے. تو جس امت کے اندر فجر کی نماز کی اہمیت نہ ہو، اسکول پہنچانے کی اہمیت ہو، اس قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کے سوا کہ تمہارے حق میں صرف اور صرف ذلت لکھ دی گئی ہے جی. اور اگر ایگزام کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے. جب قوم کا یہ مزاج بن جائے تو اسے ذلت سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ. ہمارے ایجوکیشن کا حال یہ ہے جہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. صرف اور صرف دنیا. انہوں نے پہلے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. اس کے بعد کہا کہ میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا. پہلے امن کی دعا مانگی. اس کا مطلب اگر امن نہ ہو، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی، تو نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے صحیح سے، نہ آدمی کوئی دین کا کام کر سکتا ہے. آپ جمعہ میں آ سکتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، باہر کورونا پھیلا ہوا تو مسجد میں کوئی نہیں آنا. 2-4 آدمی دکھے، اس سے آگے دکھے، گرفتار کر لیا جائے گا. اسکولوں میں کوئی بچہ نہیں دکھنا، اساتذہ نہیں دکھنا. ارے بھائی امن اگر ختم ہو جائے تو آدمی صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں نا، کورونا کا موسم میں نہیں دیکھا ہم نے. ایسے ہی کرفیو لگ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے دعوت دین کے اوپر پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے اوپر پڑتا ہے. تو امن ضروری ہے. پہلے امن، سب سے پہلے امن کی دعا مانگی. اچھا اس کے بعد یہ کہا بچا، تو یعنی اللہ ہی بچا سکتا ہے آدمی کو شرک سے، تو بچ سکتا ہے، ورنہ اس کی چال چیونٹی کی چال ہے، دمیمہ نمل جی. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ. میرے رب میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر کے جا رہا ہوں تیرے اس گھر کے پاس، تاکہ تیری عبادت نماز پڑھیں گے. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے. پہلے توحید کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے جی. ربنا لیقیموا اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے رب جہاں میں اپنے اس بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میرے رب یہاں اس طرح بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حین حیث یہوی القلب یہوی الجسد یذهب جسد. جس طرف دل مائل ہوتا ہے بدن اسی طرف جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا دل مائل ہو جائیں. اب جب دل مائل ہوتے تو اسی طرف بھاگتا ہے. تہوی الیہم. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ اس کالے گھر کو جو دیکھ لیتا ہے نا، بار بار دیکھنے کا دل کہتا ہے، جیسے دل اسی طرف لگا ہوا ہو. کیا رکھا اللہ نے اس کالے گھر میں؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اور یہاں کچھ نہیں ہے میرے رب. وارزقھم من الثمرات. پھلوں سے بھر دے. آج پوری دنیا سے جو پھل، جو غلہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو عرب میں سپلائی کیا جاتا ہے، سعودی میں، مکہ میں. وارزقھم من الثمرات. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جی. اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان. اچھا ایک بات اور کہی گئی، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل ہے. بالکل سب ظالم ہماری نگاہوں میں ہیں، سب ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ. یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.